تو فتح مبین کے لفظ کے ساتھ مبین کو آسان کرتے ہوئے کہ مبین کا مطلب سورہ مبارکہ یاسین میں آپ سب ماشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت تو فرماتے ہوں گے، اور نہ فرماتے ہوں تو فرمایا کیا کیجئے کہ بڑے کام کا سورہ ہے، اور کام سوچ کے نہ کیجئے، کم از کم یاسین سوچ کے کر لیجئے کہ اسے قلب قرآن کہتے ہیں۔ 12 مرتبہ ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب ہے، ساری مشکلات کا حل اس سورے کے اندر ہے، سورہ یاسین۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب یا علی، اگر کوئی بھوکا انسان سورہ یاسین پڑھے تو خدا اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کر دیتا ہے، اگر کوئی پیاسا انسان سورہ یاسین پڑھے خدا اس کی سیرابی کا بندوبست کر دیتا ہے، اگر کوئی بے لباس محتاج لباس سورہ یاسین پڑھے خدا لباس کا انتظام کر دیتا ہے، اگر کوئی مقروض سورہ یاسین پڑھے خدا قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے، اگر کوئی شادی کا خواہش مند ہو، انمیرڈ کوئی شخص ہو، مرد ہو یا عورت، سورہ یاسین پڑھے، امام سے اللہ کے حبیب فرماتے کہ خدا اس کے لیے ازدواج کا انتظام کر دیتا، اگر کوئی قیدی پڑھے تو رہائی کا انتظام ہے، اگر کوئی روزگار کے لیے پڑھے تو روزگار کا انتظام ہے۔ آپ اپنی حاجتیں بیان کرتے جائیں، سرکار نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ یاسین کے فضائل کو بیان کیا۔ اس سورہ یاسین میں مبین کا استعمال، صرف 2 مقامات کا اشارہ۔ پہلا مقام آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بے شک ہم ہیں جو مردوں کو حیات دیا کرتے اور ہم لکھتے جاتے ما قدموا و آثارہم، آپ کے ما قدموا ان اعمال کو بھی جو پہلے روانہ کر چکے، اور ان اعمال کو بھی جو اعمال بطور آثار کے پیچھے رہ گئے ہم لکھتے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے کو احصیناہ، ہم نے جمع کر دیا ہے، فی امام مبین۔ اب امام مبین کے بارے میں ٹھیک ہے روایت آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے سوال کیا کہ امام مبین توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا فرقان؟ فرمایا نہیں۔ اتنی دیر میں مسجد میں علی داخل ہوئے، فرمایا واللہ ھذا ھو الامام المبین، قسم اللہ کی یہی ہے جو امام مبین ہے۔ تو ٹھیک ہے مولا کائنات کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن زمانہ غیبت میں آج کے دور میں اب بتائیے امام مبین سے مراد پردہ غیب میں امام زمان کو کیسے شمار کیجیے گا؟ مبین کا مطلب کیا؟ آشکار، ظاہر، ابانا یبین و مبین، جو ظاہر ہو، آشکار ہو، دکھائی دیتا ہو، اسے کہتے ہیں مبین۔ تو امام زمان کو اگر اس آیت کی عنوان سے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں کون ہے امام مبین، تو جواب کیا ملے گا؟ آج کے دور میں امام زمان۔ اگر امام زمان امام مبین ہے تو غائب کیوں ہیں؟ اور اگر غائب ہیں، پردے غیب میں ہیں، تو امام مبین انہیں کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ آیت نمبر 60 تک پہنچے تھے، 12 سے 60 تک پہنچے تھے، جواب آ گیا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کی اولاد، کیا تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، دیکھو شیطان کی پرستش مت کرنا،
کیونکہ انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ظاہر بظاہر دکھائی دینے والا۔ اب کوئی پوچھے مسلمان قاری سے کہ اس نے شیطان کو کہیں دیکھا ہے؟ اگر شیطان دکھائی نہ دے کر بھی سورہ یاسین کے الفاظ کے اعتبار سے عدو مبین ہو سکتا ہے، یعنی بہکانے والا اگر دکھائی نہ دے کر عدو مبین ہو سکتا ہے تو بچانے والا پردہ غیب میں رہ کر امام مبین کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو لفظ مبین سے چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں، اور یاد رکھیے گا بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ لفظ مبین سے ہم نے تلاش کیا امام مبین، تلاش کیا عدو مبین، کہاں سے چلے؟ فتح مبین سے۔ چوتھے مقام پر آئیے، نماز غفیلہ۔ نماز غفیلہ کی جو ماشاءاللہ عادی ہیں، سبحان اللہ سلامت رہیں، دو وقت غفلت ہیں۔ ایک بین الطلوعین، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت، تقریباً 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت غفلت ہے۔ اور ایک غروب آفتاب سے لے کر اور رات کے شروع ہو جانے تک کے درمیان تک کا وقت، تقریباً یہ سمجھ لیں آدھا گھنٹہ سمجھ سکتے ہیں آپ، کہ 15 منٹ سورج ڈوبنے کے بعد اور اس سے پہلے 15 منٹ لگا لیجئے، تو یہ وقت بھی وقت غفلت ہے۔ تو وقت غفلت میں رزق بٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان انسان کو چاہیے کہ غفلت میں نہ رہے، ذکر خدا میں رہے، فکر معاش اپنے مقام پر، ذکر خدا اپنے مقام پر۔ فکر معاش سے معاش نہیں ملتا، ذکر خدا سے فکر معاش کا حل نکل آتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بات سے بات کو جوڑتے ہوئے لفظ مبین تک کا سفر مکمل کریں تو نماز غفیلہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کی رکعت دوم میں الحمد کے بعد جو پڑھتے ہیں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتابٍ مبین، نہ کوئی تر ایسا نہ کوئی خشک ایسا مگر یہ کہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو سب کچھ کتاب مبین کے اندر ہے مگر ملتا تو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میری اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ ہمیں آج تک قرآن سے پوری نماز نہ ملی، ہمیں آج تک قرآن سے پورا حج نہ ملا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں رسی گم ہو جائے، اس کا مطلب ہے قرآن تو وہی ہے، پڑھنے والے بدل گئے۔ اب ہر ایک تو ابن عباس نہیں بن سکتا، جب کوئی ابن عباس نہیں بن سکتا تو پھر ابن عباس کا استاد کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جب ابن عباس سے کہا گیا کہ ابن عباس تمہارا بھی تو علم ہے، علی کا بھی علم ہے، دونوں عالم ہیں، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ ابن عباس نے اتنا حسین جواب دیا، فرماتے تم کیا جانو علم کی باتیں۔ اب یہ مخاطب جو تھے وہ افراد وہ تھے کہ جو علم اور علماء سے قریب نہیں تھے، اس کے بعد بھی تجزیہ کرتے تھے۔ بہت آسان ہے تجزیہ کرنا، آپ کو تو معلوم ہے، سب سے آسان ہے گوسپ کرنا، بیٹھ کر گپ شپ لگانا۔ علم ہو کہ نہ ہو
معلومات ہوں کہ نہ ہوں سب سے آسان ہے. تو ابن عباس نے بہترین مثال دی. فرمایا تم کیا جانو علم کی بات, تم یہ بتاؤ تم نے پانی دیکھا ہے؟ پانی بہت بڑا ذخیرہ ہو تو دریا سمندر کہتے ہیں, اس کے مقابل پر ایک قطرہ ہو تو پانی اس کو بھی کہتے ہیں. پانی قطرہ بھی ہے اور پانی دریا اور سمندر بھی ہے, لیکن بتاؤ کتنا فرق ہے؟ کہاں قطرہ, کہاں دریا سمندر. بس اتنا سمجھ لو کہ اگر دریا سمندر کے مقابلے پر کوئی قطرہ پانی کہلاتا ہو تو اتنا علم ابن عباس کے پاس ہے, اور جتنا قطرے کے مقابل پر دریا سمندر وسیع ہوں اتنا علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے. تو قبلہ آسان سا مسئلہ ہے کہ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی, رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو, ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میرے معنی.